الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثناء، عبادت و ریاضت، بزرگی و برتری اللہ خالق کائنات، مالک ارض و سماوات دے۔ اس تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت مقدس اور اطہر ذات دے۔ ماہ رمضان تیزی دے نال جاری و ساری ہے۔ ماہ رمضان دا ایک مقصد ہے، اور مقصد اے وے کہ اسیں ماہ رمضان دے اندر اپنے رب نو راضی کر لئیے۔ اور جیڑا بندہ اس کوشش دے اندر ناکام رہے، اپنے گناہاں دی معافی نہ مانگ سکے، اپنے گناہ اللہ دے کولوں معاف نہ کروا لوے، وہ بہت ہی بدقسمت انسان ہے۔ یہ میں نہیں، میرے پیارے نبی دی حدیث کہندی ہے۔ انشاءاللہ اسے حوالے دے نال چند باتاں تہاڈی خدمت دے اندر عرض کراں گا کہ اے گزرن والے تیزی دے نال جڑے دن اسیں گزار رہے ہیں، اللہ سانو انہاں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ دی 185 نمبر آیت مبارکہ دے اندر فرمایا، جو ابھی خطبے دے اندر تلاوت کی تھی۔ اس آیت مبارکہ دا ایک حصہ ہے۔ فرمایا فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جیڑا بندہ اس مہینے نو پا لوے،
دوسرے لفظاں دے اندر ایداں سمجھ لو کہ اللہ جس بندے نو زندگی عطا کرے اور اپنی زندگی دے اندر رمضان نو پا لوے، او دی زندگی دے اندر رمضان آیا، رمضان المبارک دا پاک مہینہ آیا، اللہ فرماندا ہے فلیصم، اونو چاہیدا ہے کہ دے روزے رکھ لوے، اے دی قدر کر لوے، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، اگر کوئی بندہ بیماری دی حالت دے اندر ہے، اللہ فرماندا ہے کہ او بندہ روزے چھڑ دے وے، رمضان دے روزے نہ رکھے، یا بندہ کوئی سفر دے اندر ہے او بھی رمضان دے روزے چھڑ دے وے، فعدۃ من ایام اخر، اور باقی دنہ دے اندر اینا دی گنتی پوری کر لوے، جیڑا بیمار ہے جنہیں روزے رمضان دے اندر رہ گئے، باقی بعد دے اندر پورے سال دے اندر اے روزے رکھ لوے، یا جیڑا بندہ سفر دے اندر ہے جنہیں دن سفر دے اندر لگ گئے روزے چھٹ گئے، اللہ فرماندا ہے کہ بعد دے اندر اونا دی گنتی پوری کر لی جائے، تاکہ روزیاں دا جیڑا مہینہ اینا دی گنتی پوری ہو جائے، کوئی بھی روزہ نہ چھٹے۔ اگر 30 روزے نے 30 دنوں دا چاندے، یہ بندہ 30 روزے پورے کر لوے، اگر 29 دنوں دا چاندے تے 29 روزے پورے کر لوے، پھر فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اے بندیا غور تے کرنا، تیرا رب تیرے تے کنیاں آسانیاں کرنیاں چاہندا ہے، تیرے اتے کنیاں آسانیاں پیدا کردا ہے، اللہ کہندا ہے کہ میں اپنے بندے تے مشکل نہیں پیدا کردا، اگر میرا بندہ بیمار ہے میں اونوں حکم نہیں دیندا کہ رمضان دا روزہ لازمی رکھے، بلکہ روزہ چھڑ دے وے جدوں صحت مند ہوئے ادوں رکھ لوے، اگر کوئی بندہ سفر دے اندر ہے وہ بندہ روزہ چھڑ دے وے، اللہ تہاڈے اتے قید نہیں لگاندا کہ سفر دیاں مشکلات دے اندر بے روزہ رکھو، اللہ کہندا ہے کہ تسی روزہ چھڑ دیو، باقی دنوں دے اندر دی گنتی پوری کر لو، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اپنی گنتیاں نو پوری کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جیڑا رستہ اللہ نے دتا ہے، جیڑا دین عطا فرمایا ہے، او دے اتے اپنے رب دیاں بڑائیاں بیان کریا کرو، اپنے رب دیاں تعریفاں بیان کریا کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تسی اللہ دے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ جیڑا بندہ رمضان دے روزے رکھدا ہے وہ اپنے رب دا ایک طریقے دے نال شکر ادا کردا ہے، اور جیڑا بندہ 5 وقت دی نماز پڑھدا ہے وہ بھی بندہ اپنے رب دا شکر ادا کردا ہے۔ رب دا شکر ادا کرن دا سب تو بڑا طریقہ کیا ہے کہ اللہ دی عبادت کیتی جائے، اپنے اللہ نو راضی کیتا جائے، اللہ دے راہ دے اتے صدقہ کیتا جائے، نمازاں دی پابندی کیتی جائے، روزے پابندی دے نال رکھے جان، اے اللہ دے شکر ادا کرن دا سب تو بڑا طریقہ ہے۔ بندہ کھانا کھا کے بعد دے اندر پیٹ تے ہاتھ پھیر کے کہے شکر تے الحمدللہ، یہ بھی ایک طرح دا شکر ہے، مگر سب تو بڑا شکر ہے وے کہ بندہ رب دا عبادت گزار بن جائے۔ صرف زبان دے نال شکر تے الحمدللہ کہنا یہی کافی نہیں، بلکہ کھانا کھان تو بعد مسجد دے اندروں اذان دی آواز آئے، اس کھانے دا شکر ادا کرنے واسطے مسجد دے اندر چلے جایا کرو۔ 1 سال تسی زندگی گزاری، اللہ نے تہانوں صحت عطا فرمائی، 1 سال زندگی دا اور بڑھا دیتا، اللہ نے رمضان نصیب فرمایا، ایدہ شکر ادا کرنے واسطے رمضان دے روزے رکھیا کرو۔
یہ کوئی شکر نہیں کہ بندہ روزے نہ رکھے، وہ بندہ نہ شکرا ہے جیڑا اللہ دی عبادت نہیں کرتا، اللہ دے فرائض نو پوری طرح ادا نہیں کرتا، وہ بندہ اللہ دا پوری طرح شکر گزار ہی نہیں۔ حقیقی معنی دے اندر او بندہ شکر گزار ہے جیڑے اللہ دے فرائض ادا کردا ہے، نمازاں دی پابندی، روزیاں دی پابندی۔ جدوں بندہ اللہ دے فرائض دی پابندی کرے گا پھر اللہ تینوں اپنے شکر گزار بندیاں دے اندر لکھ لے گا۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اللہ فرماندے نے کہ اسیں جزا بھی اپنے شکر کرنے والے بندیاں نو دینے ہیں، نہ شکریاں نو نہیں۔ جیڑے اللہ دا شکر ادا کردے نے اللہ دے کولوں اچھا بدلہ بھی ہوئی پان گے۔ اللہ سانو بھی انہاں دے اندر شامل فرمائے۔ آئیے ہن اسی کہنے ہیں کہ روزہ رکھ لیا، شام نو افطار کر لیا، بس اس چیز دا نام فرض دی ادائیگی ہے۔ میں پچھلے جمعے تفصیل دے نال بیان کر چکے ہاں کہ حقیقت دے اندر روزے دا مقصد صرف صبح تو لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہنا نہیں، بلکہ اللہ دیاں نافرمانیاں تو بچنا، برے کماں تو بچنا، اپنے ایمان دی حفاظت کرنا، اپنے دین دی حفاظت کرنا، اپنے اسلام دی حفاظت کرنا، شیطانی اعمال تو بچنا، برائیاں تو بچنا، انہاں ساریاں چیزاں دا نام روزہ ہے۔ صرف بھوکے پیاسے رہن دا نام روزہ نہیں۔ بندہ صبح تو سحری کر کے شام نو افطاری کر کے کہے کہ میں روزہ رکھ لیا اور سارا دن گیماں کھیلتا رہے، موبائل تے لگا رہے، اپنا ٹائم بےہودہ کماں دے اندر صرف کرتا رہے، ایسے بندے دا روزہ نہیں۔ آئیے میں پیارے نبی دے چند فرامین تہاڈی خدمت دے اندر گوش گزار کراں تاکہ بات مزید سمجھ آ جائے۔ صحیح الادب المفرد امام بخاری دی کتاب، علامہ البانی نے دی تخریج کی تھی اور جیڑی روایت پیش کر رہے ہیں یہ دی سند صحیح ہے۔ نبی مشہور حدیث یہ مختلف الفاظ دے نال کئیاں کتاباں دے اندر آئی ہے، مگر اے جڑے الفاظ پڑھن لگا یہ صحیح ابن خزیمہ دے نے اور صحیح الادب المفرد دے نے۔ ذرا سنو کہ میرے پاک نبی کیا فرماندے نے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے نے، ایک دن آپ مسجد دے اندر تشریف لے آئے، ممبر تے پہلے سیڑھی تے قدم رکھے، آپ نے فرمایا آمین، دوسری تے قدم رکھیا فرمایا آمین، تیسری تے قدم رکھیا فرمایا آمین۔ جدو آپ ممبر تو نیچے تشریف لے آئے صحابہ کرام نے دی وجہ پوچھی، اللہ دے رسول تسی آج خلاف معمول 3 دفعہ آمین آمین فرمایا ہے، یہ دی کیا وجہ ہے؟ یہ کس انداز دے نال تسی فرمایا ہے؟ یہ دا کیا سبب ہے؟ آپ نے فرمایا ان جبریل اتانی فقال من ادرک شہر رمضان فلم یغفر له فدخل النار۔ میں جدو مسجد دے اندر آیا میرے کول جبریل آ گئے، میں جدو ممبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا میرے کول جبریل آ کے کہن لگے اے سونے محبوب جیڑا بندہ رمضان دا مہینہ پا لوے، اپنی زندگی دے اندر ماہ رمضان پا لوے اور رمضان پا کے اپنے گناہاں دی معافی نہ منگ لوے، اپنے گناہ نہ بخشا لوے، او بندہ جہنم دے اندر جائے گا۔ فدخل النار،
اے میرے پیارے محبوب وہ بندہ جہنم دے اندر جائے گا فَعَبَادَهُ اللَّهُ اللہ انہوں اپنی رحمتوں بھی دور فرمائے قُلْ آمین اے پیارے نبی اے بد دعا میں کیتی ہے کہ اللہ ایسے بندے نو اپنی رحمت تو محروم کرے اے سونے محبوب تسی آمین کہہ دیو فَقُلْتُ آمین میں آمین آکھیا یہ حدیث مبارکہ دا ایک جملہ ہے دو جملے اور نے اسی طرح دے مگر انہاں دے اندر دو باتاں دا اور اضافہ ہے کیا پیارے محبوب جے سامنے تہاڈا اس میں گرامی آئے تہاڈا پاک نام آئے اور وہ تہاڈے تے درود نہ پڑے وہ بندہ بھی جہنم دے اندر داخل ہوئے گا وہ بندہ بھی جہنمی ہے اور اللہ انہوں اپنی رحمت کو دور کرے سونے محبوب کیا دیو آمین آپ نے فرمایا کہ میں حضرت جبریل دی بددعا تے کیا آمین اور پھر تیسری دفعہ یہ ہوئی جملہ ساری حدیث مگر فرق ہے حضرت جبریل کہنے لگے کہ جیڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر اپنے والدین نو بڑھاپے دے اندر پالے اور انہاں دی خدمت کر کے اپنے اللہ نو راضی نہ کر لے ایسا بندہ بھی جہنم دے اندر جائے گا اللہ ایسے بندے نو اپنی رحمت تو دور کرے پیارے محبوب آمین کہہ دیو میں آمین آکھیا بد دعا کرنے والا جبریل ہے اور آمین کہنے والا نبیاں دا امام ہے اور پھر اس بد نصیب دا انجام تسی دیکھ لو کیا ہوئے گا جے دے بارے فرشتیاں دا سردار بد دعا کرے اور نبیاں دا سردار کائنات دا سردار آمین کہہ دے اس بندے دا انجام کیا ہوئے گا سن کے بھی روح کم جاندی ہے اللہ سانو ہر لمحہ انہاں تیناں بد نصیباں دی کیٹیگری تو محفوظ فرمائے دعا کریا کرو یہ رمضان جا رہا ہے کتے اسی انہاں لوگاں دے اندر شامل نہ ہو جائیے کہ جنہاں نے رمضان تے گزار لیا مگر اپنے رب کو اپنے گناہ نہ بخشوا سکے حالے تے 4 دن ہی گزرے نے پچھے 25-26 دن رہندے نے حالے اللہ نے سانو وقت دیتا ہے اسی اس کیٹیگری چوں نکل سکنے ہاں اگر 4 دنوں دے اندر اسی کچھ کر کے نہیں وکھایا باقی مہینہ ساڑے کول ہے اللہ سانو اے دے اندر ہی اپنے گناہ معاف کراؤن دی توفیق عطا فرمائے یہ پہلی حدیث آئیے دوسری حدیث او دے الفاظ بھی اداں دے نے مگر او دے مضمون دے اندر فرق ہے اے حدیث صحیح الادب المفرد دی ہے جو پچھلی حدیث پڑھی ہے وہ صحیح ابن خزیمہ دی او دی سند بھی حسن ہے اور اے جڑی حدیث پڑھ رہے ہیں اے امام بخاری دی الادب المفرد دی ہے اور اے دی سند بھی صحیح لی گئی رہی ہے فرمایا سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائیو ذرا توجہ فرمانا شقی عبد ادرک رمضان فانسلخ منہ ولم یغفر ایسا بندہ بڑا ہی بدبخت ہے جیدے کولوں سارا رمضان گزر گیا جنہیں رمضان دا مہینہ پا لیا اور سارا رمضان گزار کے اپنے گناہاں دی معافی نہ منگ سکیا اپنے گناہاں دی معافی نہ منگ لئی ایسا بندہ بڑا ہی بدبخت ہے شقیہ عبد شقیہ دا مطلب بدبخت ہے بڑا ہی بد نصیب ہے اور جیڑا میرا پیارا نبی فرما دے کہ اے بندہ بد نصیب ہے
او دے برے نصیباں دا کیا انجام ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جیڑا ادرک رمضان فانسلخا، رمضان نو پا کے انہوں ایسے طرح ہی گزار دے. کئی ایسے بد نصیب ہون گے کہ چوتھا روزہ آ گیا مگر حالے تک وہ تیاری پکڑن دے نے کہ میں آئندہ جمعہ دا روزہ رکھاں گا، اس تو اگلے جمعہ دا روزہ رکھاں گا. بڑے بڑے پکے ارادے بنائے جا رہے نے کہ اس رمضان دے آخری جمعے دا روزہ تے لازمی رکھنا ہے کیونکہ میں مسلمان ہاں. تو میرے بھائیو، میرے پیارے نبی دا فرمان تے سنو، میرے پیارے نبی دی حدیث کہ جیڑا بندہ رمضان پا لوے اور ایسے طرح ہی گزار دے، اپنے گناہاں دی معافی نہ مانگ سکے، وہ جیڑا بندہ رمضان دا روزہ نہ رکھے وہ گناہاں دی معافی کیویں منگے گا؟ جیڑا بندہ نماز ہی نہ پڑھے وہ رب کولوں معافیاں مانگدا رہے، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اور نماز پڑھے ہی نہ، اس معافی دی اللہ دے ہاں کوئی وقت ہے؟ پہلے نماز پڑھ، ہو سکتا ہے اللہ تیری نماز ویکھ کے ہی تیرے گناہ معاف کر دے. تو روزہ رکھ، تیری ادا تو، تیرے سحری ٹائم اٹھن دے انداز تو، تیری افطاری دے طریقے تو، تیرے سارے دن دے روزہ گزارن تو، تیرے گناہاں دے بچن دے طریقے تو، ہو سکتا ہے تیرا انداز ویکھ کے ہی اللہ تیرے گناہ معاف کر دے. مگر روزہ رکھے نہ بندہ کہے کہ میں گناہاں دی بڑی معافی منگی ہے، تو اے تے میرے بھائیو اپنے آپ نو دھوکھا دین دی گل. یہ معافی نہیں، تو اصل معافی والا طریقہ ہی نہیں اپنایا. آئیے تیسری حدیث سماعت فرماؤ. بخاری شریف دی حدیث مبارکہ، اسی جڑے روزے رکھ رہے ہیں نا، اے انہاں دے متعلق خاص طور تے وے. فرمایا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت راوی بیان کردے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. جیڑا بندہ روزہ تے رکھ لیندا اے، اے دے باوجود اے بندہ بریاں باتاں نو نہیں چھڑدا، جھوٹ نو نہیں چھڑدا، چغلی غیبت نہیں چھڑدا، حسد کینے نو نہیں چھڑدا، اپنی غلط زبان دے غلط استعمال نو نہیں چھڑدا. اے دی زبان دا استعمال غلط ہے، گالی گلوچ کردا ہے، کسے دیاں غیبتاں کردا ہے، چغلیاں کردا ہے، نال نال روزہ بھی رکھیا ہویا ہے، والعمل بہ، اور اے دے نال نال برے کام بھی کر رہا ہے، نال نال بےہودہ باتاں بھی کردا ہے، بےہودہ کام بھی انجام دے رہا ہے، نال نال موبائل تے گیماں بھی کھیلدا ہے، سارا دن موبائل تے گزار دیندا ہے، فیس بک تے گزار دیندا ہے، کدی گانے سن لیندا ہے، کدی قوالیاں سن لیندا ہے، کدی کسے ملک دے تفریحی مقامات دیاں ویڈیو دیکھ لیندا ہے، سارا دن تفریح تے گزار لیندا ہے. والعمل به، حدیث تے خاص طور تے الفاظ نے والعمل به، فضول کماں دے اندر وقت گزاردا ہے، بےہودہ کماں دے اندر وقت گزاردا ہے. فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ نو اے دے بھکے پیاسے رہن دی کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے کھائے پیے، اللہ نو ایسے بندے دی روزے دی کوئی ضرورت نہیں. اندازہ کرو جیڑا بندہ اے سوچ لیندا ہے کہ سحری کر کے افطاری کر لینا اس چیز دا نام روزہ ہے، وہ بندہ غلط فہمی دے اندر مبتلا ہے. یہ روزہ نہیں، یہ تے دھوکھا ہے. سحری کر کے بندہ بسترے دے اندر وڑ جائے،
فجر دی نماز 8 بجے اٹھ کے پڑھے اور اس تو بعد موبائل پکڑ کے ظہر تک گیماں کھیلتا رہے، زور دی نماز پڑھی، زور تو بعد اثر تک موبائل تے لگا رہا۔ میرے بھائیو، اگر موبائل تے لگنا ہی ہے تے موبائل تے قرآن دی تلاوت بھی لگ سکتی ہے، تسی قرآن دی تلاوت ہی کر لو۔ اگر موبائل ہی ہاتھ دے اندر پھڑنا ہے، اگر اسی موبائل تے عادی بن چکے ہیں، پھر آؤ کم از کم اسی اس موبائل تو قرآن ہی پڑھ لئیے۔ اگر اسی ویسے قرآن ہاتھ دے اندر نہیں پڑھنا، پھر اسی موبائل تے قرآن پڑھ لئیے تاکہ ساڈا روزہ بھی قبول ہو جائے، ساڈی محنت کم آ جائے، ساڈے اس روزے دی ادا اور ایک کوشش محنت رنگ لے آئے۔ اگر سارا دن موبائلاں تے گزار دینا، گیماں کھیل لینیاں، فیس بک تے وقت گزار دینا، ہر اچھی بری چیز دیکھتے رہنا، غیر محرم عورتوں نو دیکھتے رہنا، تو اس چیز دا نام روزہ نہیں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا وَالْعَمَلِ بِهِ، قول الزور، اپنی زبان دا غلط استعمال اور اپنے برے اعمال دا انجام، اس بندے دا روزہ نہیں۔ اللہ نو ایسے بندے دے بھوکے پیاسے رہن دی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بخاری شریف دی حدیث مبارکہ ہے۔ ممکن ہے کہ یہ بات سانو سمجھ آ گئی ہوئے گی کہ روزہ کنوں کیا جاندہ ہے؟ روزہ کس چیز دا نام ہے؟ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جیدہ اجر جدو لکھن دی واری آئی، اللہ فرماندے نے حدیث قدسی الصوم لی وانا اجزی بہ، بندے نے روزہ میرے واسطے رکھیا، انہوں میں اجر بھی آپ ہی عطا کراں گا۔ یعنی ایدہ سمجھ لو کہ فرشتیاں دے واسی نہیں کہ روزے دا اجر لکھ سین، مگر وہ روزہ ہونا چاہیے ہے۔ بندہ روزہ رکھ کے فجر دی جماعت مسجد دے اندر آ کے جماعت دے نال ادا کرے، کوشش کرے کہ اشراق دی نماز ادا کیتی جائے، اس تو بعد قرآن دی تلاوت دے اندر مشغول ہو جائے، کدی وقت ملے نماز تسبیح پڑھ لئی، ظہر دا وقت ہویا پہلے تحیت الوضو پڑھ لے، تحیت المسجد پڑھ لے، ظہر دیاں 4 سنتاں پڑھ لیاں، ظہر تو بعد پھر سنتاں پڑھ لیاں، پھر قرآن دی تلاوت شروع کر لئی، موقع ملیا صدقہ خیرات کر دیتا، عصر تو بعد پھر قرآن پڑھ لیا، تلاوت کر لئی، ایک دن گزریا 5 سپارے قرآن دی تلاوت دے اندر گزر گئے، افطاری کر لئی، جدو افطاری دا ویلا ہویا اللہ فرماندے نے اس روزے دار دے منہ چوں جیڑی بو آندی ہے مینوں کستوری دے نالوں بھی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ گیماں کھیلن والے روزے دار دی بو دے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ او دا حدیث دی روشنی دے مطابق روزہ ہی نہیں۔ اسی کہنے ہیں کہ روزہ رکھ کے وقت گزارنا چاہیے ہے، وقت گزارنا چاہیے، جدہ بھی گزر جائے، کئی گپاں دے اندر گزار دیندے نے۔ میرے بھائیو، روزے دی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ مینوں تے اتھوں تک بھی اطلاع ملی ہے کہ کچھ نوجوان اعتکاف تے بیٹھے اور نال انہاں لڈو بھی رکھ لئی۔ ساڈے آج کل نوجواناں دی عبادت بھی اتنا دی ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ میں خاص طور تے اپنے نوجواناں نو یہ کہاں گا، میرے بھائیوں، میرے عزیز نوجوانوں، اپنی اس محنت نو ضائع نہ کرنا، روزہ ایسا رکھو جیڑا ساڈی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ آئیے چوتھی حدیث تہاڈی خدمت دے اندر عرض کراں۔
یہ بھی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو مروی اور ابن ماجہ دے اندر روایت موجود ہے، ایدی سند حسن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع، بہت سارے روزے دار ایسے نے، ذرا توجہ فرمانا، آپ نے فرمایا بہت سارے روزے دار ایسے نے جنہاں نو سوائے بھوک دے روزے چو کچھ نہیں ملدا، جنہاں نو روزے چو سوائے بھوک پیاس تو اور کچھ نہیں ملدا۔ اور دوسرا جملہ سماعت فرمانا، فرمایا وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرَ، اور بہت سارے قیام کرنے والے ایسے نے، یا اس طرح سمجھ لو بہت سارے تراویحاں پڑھنے والے ایسے نے جنہاں نو سوائے جاگن تو اور تھکاوٹ تو کچھ نہیں ملدا، نہ انہاں نو رات نو تراویحاں پڑھن دا ثواب ملدا ہے، نہ کئیاں روزے داراں نو روزے دا اجر ملدا ہے، یہ صرف انہاں نو ملدی ہے تے بھوک پیاس ملدی ہے۔ کئیاں تراویحاں پڑھن والیاں نو سوائے کھڑے ہون تو کچھ نہیں ملدا، سوائے تھکاوٹ تو کچھ نہیں ملدا، سوائے رات دی جگہ دری تو اور کچھ نہیں ملدا۔ یہ کون نے جڑے نہ تے روزے دا حق ادا کردے نے نہ قیام دا حق ادا کردے نے؟ میں دی ایک چھوٹی جی مثال دینا، روزے دے بارے تے تسی سنی چکے ہو کہ روزہ کداں دا اللہ قبول کردے نے اور کداں دا روزہ اللہ دے ہاں رد دے۔ اللہ ساڑھے روزے قبول فرمائے، اور تراوی قیام اللیل یہ دی بھی بڑی فضیلت ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث مبارکہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جن نے حالت ایمان دے اندر اپنے اللہ کی خوشنودی واسطے رمضان دا قیام کیتا، یعنی نماز تراوی پابندی دے نال ادا کی تھی، نماز تراوی پڑھن دا حق ادا کر دیتا، اللہ دے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ نماز تراوی دا یہ اجر ہے۔ اور کئی ایداں دیاں تراویاں نے آپ نے فرمایا سوائے تھکاوٹ اور سوائے جگاترے دے انہاں نو اور کچھ نہیں ملتا۔ میں موبائل تے ایک ویڈیو دیکھی، پتہ نہیں کیڑے ملک دی ہے، امام صاحب تراویاں پڑھا رہے نے، ساڈی زبان دے اندر اکثر لفظ بولیا جاتا ہے نا کہ سپیڈ 190، وہ دا مطلب کی ہے کہ بے انتہا تیزی، سورہ فاتحہ تو لے کے قرآن دی تلاوت دے اختتام تک شاید ہی کسی حرف دی سمجھ آئے، نہ سورہ فاتحہ دے کسی لفظ دی سمجھ، نہ قرآن دے کسی حرف دی سمجھ، بس یہ پتا چلتا ہے کہ ادھروں نماز نہیں تھی، ادھروں امام رکوع دے اندر، امام رکوع چو کھڑا ہو گیا، کئی مقتدی حالے رکوع دے اندر جان دا سوچن ہی دے نے، اور کئی بیچارے ویڈیو دے اندر محسوس ہوتا ہے کہ جنہ انہوں نے پہلی دفعہ اس امام دے پیچھے نماز نہیں تھی ہے، امام سجدے کر کے بھی اٹھ گیا ہے، وہ حالے سجدے دے اندر ہی جان دے، یعنی سادہ جے لفظاں دے اندر سپیڈ 190، نہ قرآن دا پتہ نہ نماز دا پتہ۔ آئیے میرے نبی دی نماز ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے، آپ نماز تہجد دا قیام کر دے یا نماز تراوی دا قیام کر دے، آپ دے پاؤں مبارک سوچ جاندے، پیران دے اندر ورم آ جاندہ۔ اور جیڑی میں نماز تراوی دسی ہے یہ دے نال تے ویسے پاویں گوڈیاں تے نیل پہ جانا، ایڈی تیزی دے اندر، اور میرے پاک نبی دی نماز اتنے سکون دے نال کہ آپ
اتنا لمبا قیام کر دے آپ دے پیر سج جاندے، پاؤں مبارک دے اندر ورم آ جاندا۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، غالباً میں تھوڑا جا شک دے اندر ہاں کہ صحابی دے نام دا میں یقینی طور تے نہیں ذکر کر رہا، خیر ایک صحابی انہوں نے دیکھا کہ آپ مسجد دے اندر نفل نماز پڑھ رہے نے، وہ بھی آ کے نال کھڑے ہو گئے۔ آپ نے سورہ بقرہ شروع فرمائی۔ صحابی کہندے نے میرے دل دے اندر خیال آیا کہ آپ ادھی سورہ بقرہ پڑھ کے رکوع کرنگے۔ پہلا سپارہ مک گیا، دوسرا مک گیا، تیسرا شروع ہو گیا، کہنے لگے کہ آپ ان سورہ بقرہ ختم کر کے پھر رکوع کرنگے۔ سورہ بقرہ ختم ہوئی، آپ نے سورہ نساء شروع کر دیتی، حالانکہ اگے تو سورہ آل عمران ہوندی ہے، آپ نے سورہ نساء شروع کر دیتی۔ صحابی کہنے لگے کہ ہون پتہ نہیں کیڑے سپارے تے ختم ہوئے گی، کہندے نے کہ میں اس انتظار دے اندر کہ ہون رکوع ہوئے گا، ہون رکوع ہوئے گا، کہندے نے کہ آپ نے سورہ نساء بھی پوری پڑھ دیتی۔ جانتے جے کنی لمبی ہے سورہ نساء؟ تسی قرآن کھول کے دیکھ لینا یہ تلاوت کنی بن دی ہے۔ صحابی کہندے نے کہ اطمینان ہویا کہ ہون آپ رکوع کرنگے، مگر آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دیتی۔ اے آپ دیاں تراویاں نے، امام کتے تیسرا رکوع پڑھ لینا تراوی دے اندر، اسی کہنے ہاں امام صاحب کو تھوڑا جا فجر واسطے بھی رکھ لیا کرو، سارا تسی تراویاں جی پڑھ دینا۔ اسی کہنے ہاں تراویاں والا امام ایدان دا باضابطہ کوئے ایک ایک رکوع دے اندر رکھتاں پڑھا کے 8 بجے نماز عشاء شروع ہوئے، 8:45 بجے سانو فارغ کر کے وتر پڑھا کے فارغ کر دے۔ ایدان دا امام اسی یہ دی خدمت بھی زیادہ کرنے ہیں، تے جیڑا پورا پورا سپارہ پڑھ دے نا انہوں اسی اینڈ تے خدمت بھی نہیں کرتے کہ انہیں تے تھکا ماریا سانو۔ مگر میرے پاک نبی دیاں تراویاں آپ نے سورہ آل عمران بھی مکمل پڑھ دیتی۔ اگے سورہ مائدہ ہے چھڑے پارے دے اندر، یعنی آپ نے کم و بیش 5.25 سپارے ایک رکعت دے اندر پڑھے۔ اے آپ دیاں تراویاں نے، اے آپ دا رات دا قیام ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہے میرے بھائیو، اے نماز تراوی اینو معمولی عبادت نہ سمجھو، اے عبادت ساڑی پچھلی زندگی دے سارے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر سکتی ہے۔ وقت کڈیا کرو نماز تراوی واسطے، اگر مسجد دے اندر نہیں پڑھ سکتے گھر دے اندر اہتمام کرو۔ اگر تہاڈا بچہ حافظ ہے انہوں اگے کھڑا کر کے او دے پیچھے او دا قرآن سنو، گھر دے اندر گھر دے افراد او دے پیچھے صفحہ بنا کے کھڑے ہون، نماز تراوی ادا کرن، بچے دا پورا سپارہ کھڑے ہو کے سنن، اگے مردان دی صف ہوئے پیچھے عورتان دی صف ہوئے، تہاڈے گھراں دے اندر بھی اللہ دی خیر و برکات دا نزول ہو جائے۔ یہ مہینہ ہی لوٹ سیل دائے، اللہ دے کولوں جو لینا لے لو، اپنے کر دیاں خیر و برکات، اپنی روزی دیاں خیر و برکات، اولاد دی بہتری دیاں خیر و برکات، اپنی صحت واسطے، اپنی دنیا دی ہر ضرورت واسطے اس رمضان دے اندر اپنی محنت کر لو، اللہ ہر چیز دے نال سانو نواز دے گا۔ اے رمضان دی قدر کرن دا طریقہ ہے، رمضان گزارن دا طریقہ ہے۔ اور آخری حدیث میں عرض کر دیا، آپ نے فرمایا بخاری اور مسلم شریف دی حدیث مبارکہ، الصیام جنۃ فلا یرفث ولا یجہل وان امرؤ قاتلہ او شاتمہ فلیقل انی صائم۔ روزہ ایک ڈھال ہے اور اے دے اندر کوئی بےہودہ باتیں نہ کرو، نہ کوئی جہلیت والے کم کرو، نہ کسی نال لڑائی جھگڑا کرو، نہ کسی نال گالی گلوچ کرو۔ اگر کوئی تہاڈے نال کردا ہے انہوں صرف اینا کہہ دیو کہ میں روزے دار ہاں، مینوں معاف کر دے، میں روزے دار ہاں۔ اگر غلطی او دی ہے تسی انہوں کہہ دے، اگر وہ لڑنا چاہتا ہے
تسی کہہ دو میں روزے دار ہاں یار میں تیرے کو معافی منگدا معاملہ ختم کر دے میرا روزہ ہے میں اپنا روزہ خراب نہیں کرنا چاہتا جیڑا بندہ صحیح ابن خزیمہ دی حدیث مبارکہ روزہ رکھ کے لڑائی جھگڑا کردا ہے او دا کوئی روزہ نہیں اور ایسے حدیث دے اندر فرمایا جیڑا روزے رکھ کے گالیاں کٹدا ہے او دا بھی کوئی روزہ نہیں اللہ ساڈے روزیاں دی حفاظت فرمائے اللہ سانو رمضان دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو اپنی ہمت تو بڑھ کے اپنے سونے رب دی عبادت کرن دی توفیق عطا فرمائے رات دے قیام دن دے سیام عبادت روزے دے اندر صدقہ خیرات یہ ساریاں عبادتاں اللہ سانو کرن دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ ادا ایسا اجر ملے گا جدا اسی اندازہ بھی نہیں کر سکتے سوچ بھی نہیں سکتے اللہ سانو ایسا ہی اجر سجیل عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین